بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم حروف ہجا میں سے حرف با کا مخرج سیکھیں گے۔ آئیے سیکھتے ہیں حرف با کا مخرج کہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے۔ با کی ادائیگی کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حروف شفویہ کیا ہے۔ ان 4 حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ میم کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں، فا کا مخرج بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان دونوں کلاسز کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اب تک ان کلاسز کو نہیں دیکھا تو ان کلاسز کو دیکھ لیجئے۔ ان 4 حروف کو حروف شفویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں حروف شفویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اسی لیے انہیں حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم خالی حرف با کا مخرج سیکھیں گے، تو آئیے سیکھتے ہیں حرف با کا مخرج۔ با کا مخرج ادائیگی: جب دونوں ہونٹوں کا تر والا حصہ آپس میں ملے تو ایک حرف با ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تر والا حصہ کون سا ہوتا ہے۔ گیلے حصے کو ہم تر والا حصہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا اوپر والا ہونٹ ہے، یہ ہمارا نیچے والا ہونٹ ہے۔ آپ اپنی فنگر کو یہاں اوپر اور نیچے والے ہونٹ پر ٹچ کیجئے تو آپ کو یہاں پر خشک حصہ محسوس ہوگا۔ اب آپ نے با کے مخرج میں پڑھا ہے تر والا حصہ، تری والا حصہ یعنی گیلا حصہ۔ آپ اپنی انگلی اپنے ہونٹ پر رکھیں اور تھوڑا سا اندر لے کر جائیں۔ ابھی آپ یہ کر کے دیکھیے، یہ اندرونی حصہ جو آپ کو اپنی فنگر کی مدد سے بھی گیلا محسوس ہوگا، یہ اندرونی حصہ گیلا والا حصہ ہے۔ اب نچلے والے ہونٹ کا گیلا حصہ جب اوپر والے ہونٹ کے گیلے حصے سے مل جائے، مکمل طور پر مل جائے، آپس میں بالکل کلوز ہو جائے، تب جا کر با ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے ہونٹ کا گیلا حصہ اور نیچے والے ہونٹ کا جب گیلا حصہ آپس میں مل جائے تب حرف با ادا ہوتا ہے۔ حرف با ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک لائٹ لیٹر ہے، تو اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باریک ہی نکلتی ہے۔ آپ نے الف عربک لیٹر کی کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ الف کبھی باریک پڑھا جاتا ہے اور کبھی موٹا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الف سے پہلے والا حرف کون سا ہے۔ تو یہاں پر الف سے پہلے والا حرف با ہے جو کہ ایک باریک آواز کے ساتھ پڑھا جانے والا حرف ہے۔ تو یہاں پر ہم جو با کا نیم لیں گے وہ الف کو جو ہم پڑھیں گے وہ ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ جو با کو ہم کھینچ رہے ہیں، کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے اور الف ہمیشہ دوسرے لیٹرز کے ساؤنڈ کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہم الف کے عربک لیٹر کی کلاس میں سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کلاس نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ تو اپنے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو آپس میں ملائیے اور با کو ادا کیجئے۔ با با۔ یہ جو آپ شیپ دیکھ رہے ہیں یہ حرف با کی شیپ ہے، اور جو ہم نام لے رہے ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ حرف با کا نیم ہے۔ اب اگر ہم اس کی مشق کریں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، حمزہ با زبر اب۔ اب آپ نے میری آواز سنی تو آپ
को आवाज़ में जंबिश महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? जब भी हरफ बा के ऊपर जज़म वाला साइन आएगा तो बा जो होगा वो हुरूफ़े कलकला बन जाएगा, तो आवाज़ जो होगी वो बा के मखरज में थोड़ी सी पलटेगी, आवाज़ में जंबिश पैदा होगी बा के मखरज में ही। मतलब हमारे दोनों होंठ आपस में मिलेंगे लेकिन आवाज़ पलटेगी। जैसे हमजा बा ज़बर अब, हमजा बा ज़ेर इब, हमजा बा पेश उब, अब, इब, उब। ये जो हम बा पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम कलकला कर रहे हैं। कलकला की इस सिफ्त को हम इंशाल्लाह सिफात की क्लास में, सिफात की सीरीज में ही मज़ीद पढ़ेंगे। कुरान से एक वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। बुआइसा। बा को अदा करते वक्त ज़बान का अक्सर और बेशतर हिस्सा तालू की तरफ नहीं उठता बल्कि नीचे रहता है, और बा को अदा करते वक्त ज़बान का जो अक्सर हिस्सा है वो तालू से अलहदा रहता है। याद रखिएगा, ये बा का नेम है और ये बा की शेप है। आइए बा को अदा करते हैं। बा, बा। जज़ाकल्लाह।